السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور شو میں میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی. آج حسب حال میں گفتگو ہوگی انصاف کے متلاشی پاکستانی کرکٹرز کہاں جائیں. اس کے علاوہ حسب ٹاک خبروں پر عزیزی صاحب کا تبصرہ اور خصوصی انٹرویو بھی شامل پروگرام ہے. مگر سب سے پہلے جواب ڈھونڈیں گے اس سوال کا کہ کیا کالا باغ ڈیم کے بعد اب تھرکول پروجیکٹ بھی سازشوں کی زد میں ہے؟ چلو یار یہ کیا بنسبت ٹاپک لے کے آ جاتی ہو تم. یہ تھرکول کے حوالے سے پہلے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ یہ واقعی ہمارے ملک میں کوئلے کا بہت بڑا خزانہ ہے اور سونا بھی ہے اور پٹرول بھی ہے. ڈسکس بھی ہم کر چکے ہیں, ایس ایم ایس بھی بہت ہمیں وصول ہوتے ہیں. یہ افواہیں ہی ہوتی ہیں یا عوام کا ہمیں دل پر چانے کے لیے یہ بات کرتے ہیں؟ نہیں, یہ تو فیکٹ ہے نا کہ پاکستان میں بے پناہ قدرتی وسائل موجود ہیں. اس میں کوئی مطلب غریب عوام کو لالی پاپ دینے والی بات تو نہیں ہے. نہیں تو وہ کدھر ہیں, کون کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, کیوں نہیں وہ نکال رہے خزانے؟ مہنگائی دیکھو کتنی ہو گئی ہے. اس کا سوال بہت ویلڈ ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے پروگراموں میں بھی اس بات کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پاکستان کے اتنے قدرتی وسائل ہیں جن کے بارے میں ہم آئے روز سنتے ہیں کہ وہ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں اور سارے ہمارے دلدر دور ہو سکتے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک خزانے کو بھی انرتھ کر کے یوٹیلائز کر لیا جائے. لیکن یہ واقعتاً مہمہ ہے کہ آخر وہ کون سی طاقت ہے جو پاکستان کو, پاکستان کے جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کو وہ خزانے جو ہے وہ نکالنے سے روک رہی ہے. تو آج جس ٹاپک کا ہم نے انتخاب کیا ہے تھر کول کے حوالے سے, وہ بھی یہی ہے کہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو تھر کول پروجیکٹ, وہاں پہ جو بجلی بنانے کا بھی ابتدائی منصوبہ جو شروع ہوا ہے وہ کس مرحلے میں ہے اور کون سی قوتیں ہیں جو اس پروجیکٹ کو ناکام کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. یہ کوئلے کا خزانہ ہے کتنا کو ویسے؟ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. تقریباً یہ کہا جاتا ہے کہ 5.1 ارب ٹن کا ہمارے پاس ذخیرہ کوئلے کا موجود ہے جو دنیا کا بہترین کوئلہ سمجھا جاتا ہے. اور اگر ہم اس کو بجلی میں کنورٹ اس سے بجلی بنانا چاہیں تو ہم 50,000 میگا واٹ اگلے 800 سال تک بجلی پیدا کر سکتے ہیں. دنیا کی سستی ترین بجلی ہم پیدا کر سکتے ہیں. اوئے ہوئے ہوئے, لو جی میں سمجھتا تھا کہ کوئلے استری میں ڈال کے صرف کپڑے استری کیے جاتے ہیں یا تکے کباب بھی بھونتے ہیں ان کے اوپر, بجلی بھی بن جاتی ہے جی اور بھی بہت کچھ, اور بہت کچھ. کیا کوئلے کا بڑمانس بھی بنتا ہے جی؟ نہیں, میں تمہیں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمارا پروجیکٹ ہے ابھی ابتدائی سٹیج میں, انشاءاللہ اگلے 2-4 ماہ کے بعد اس میں ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم 100 میگا واٹ جو بجلی ہے بالکل تجرباتی طور پہ جو پہلا مرحلہ ہے وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور 2-3 سال کے اندر اندر یہ جو بجلی کی مقدار ہے یہ 1000 میگا واٹ تک پہنچ جائے گی. اور اس پروجیکٹ کی جو نگرانی ہے ہمارے جو ایٹمی میزائل ٹیکنالوجی کے ہیرو ہیں ڈاکٹر سمر مبارک مند, وہ کر رہے ہیں, ان کی نگرانی میں یہ سارا کام ہو رہا ہے. اور یہ اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ آپ کو کوئلہ ایکسٹریکٹ کر کے زمین سے باہر نہیں لاتے, یعنی جہاں پہ کوئلہ موجود ہے آپ اس کو زیر زمین ہی اس کو کول گیس میں کنورٹ کرتے ہیں ٹیکنالوجی, اس جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے. اور دنیا میں اور بھی کئی جگہ پہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے اور اس کو پھر گیس کو آپ مختلف مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, بجلی بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کول گیس کو صرف ایک سٹیپ ہم پروسیس کر کے تو ڈیزل میں کنورٹ کر سکتے ہیں. ساؤتھ افریقہ اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے یومیہ 1,60,000 بیرل ڈیزل پیدا کر رہا ہے. اور ہم پھر اسی کول گیس کو ہم کنورٹ کر سکتے ہیں فرٹیلائزرز میں, پلاسٹک بنا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اس کو سوئی گیس, یہ جو گیس ہے جو کچنز میں ہمارے استعمال ہوتی ہے, اس گیس کی شکل میں بھی بدل سکتے ہیں. ہم گھریلو استعمال میں بھی اسی کوئلے کو لا سکتے ہیں اس گیس کی شکل میں. یار چھوڑو ساری باتیں, استعمال ہے اس کے. اٹھو یار تھر کول چلے اٹھو. نہیں, اب پرابلم کیا ہے, یہ دیکھنے والی بات ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ دیکھو یہ 1992 سے ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس اتنے ذخائر موجود ہیں. تو وہ کون سی واقعی آخر طاقت ہے جو ہمیں آج تک اس منصوبے کو, اس کے جو فوائد ہیں وہ بروئے کار لانے سے روک رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی طاقت تو ہوگی نا. ابھی اس پروجیکٹ کے لیے, اس پروجیکٹ کے ایک چھوٹے سے حصے کے لیے ہم نے ورلڈ بینک کو اپلائی کیا ہے کہ ہمیں $22 ملین دے دیے جائیں, اور ورلڈ بینک نے آپ کو صاف انکار کر دیا ہے بغیر کوئی وجہ بتائے
یہ بھی نہیں کہا جو جس کے بارے میں خدشہ یہ تھا کہ ورلڈ بینک یہ ایکسکیوز بنائے گا کہ اس سے ماحولیاتی آلودگی پھیل سکتی ہے اس پروجیکٹ کے نتیجے میں، یہ ایکسکیوز بھی نہیں دیا گیا. حالانکہ اسی ورلڈ بینک نے بالکل اسی طرح کے پروجیکٹ کے لیے ساؤتھ افریقہ کو $75 ارب دیے. لو جی میں کسی دن ورلڈ بینک گیا نا تو میں نے بینک کے گن مین کی بندوق کی نالی میں پانی ڈال کے دوڑ جانا. اور یہ تم دیکھو کہ اسی ورلڈ بینک نے اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ہندوستانی گجرات میں اسی طرح کا پروجیکٹ لگانے کے لیے $850 ملین کا قرضہ دیا. لو جی کیشیئر کو بھی پھینٹی لگے گی. اچھا اس سارے معاملے میں تم یہ دیکھو کہ بڑی طاقتوں کی جو دوغلی پالیسی ہے وہ اس سے زیادہ اور کیا نمایاں ہو کر سامنے آ سکتی ہے کہ جب ساؤتھ افریقہ اور انڈیا کو ورلڈ بینک لون کر رہا تھا یہ تو جو امریکی نمائندہ تھا اس نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، ایبسٹین کیا. لیکن جب پاکستان کو لون دینے کی باری آئی ہے صرف پینٹ قسم کی اماؤنٹ تھی $22 ملین کی، اس میں امریکہ نے ڈٹ کر پاکستان کی مخالفت کی ہے کہ پاکستان کو یہ لون نہ دیا جائے. تو یہ ہر دوسرے دن حال برو کدھر کیا لینے آ جاتا ہے یار. اخبار میں اس کی فوٹو دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ کھوتا بارش میں کھڑا ہے. یہ ساری طاقتیں نہیں چاہتی نا کہ پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا ہو. بالکل. اور اس معاملے میں بھی یہی تصویر ابھر کر سامنے آ رہی ہے یہ جو بارش میں کھڑے کھوتے والی ہے کہ یہی جو وہ قوتیں ہیں جو پاکستان کو اکنامکلی سٹیبل نہیں دیکھنا چاہتی وہ ایک بار پھر سرگرم عمل ہے. اور میری پرسنل انفارمیشن یہ ہے کہ اس تھر کول پروجیکٹ کو سرد خانے کی نظر کرنے کے لیے بے پناہ وسائل جو ہیں وہ استعمال کیے جا رہے ہیں. وہی ساری جو غیر ملکی فنڈڈ جو این جی اوز ہیں وہ اور جنہوں نے کالا باغ ڈیم کی جن قوم پرستوں نے مخالفت کی تھی وہ قوتیں اور جو مختلف ہمارے مہربان ہمسایہ ملک جو ہے وہ اس ساری کوشش میں آگے ہے کہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی بات کو جواز بنا کر، جس میں سب سے زیادہ امکان یہی ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کو جواز بنایا جائے گا اور اس معاملے کو جو ہے وہ پیچھے کچھ عرصے کے لیے دھکیل دیا جائے. اس کے لیے تمام تیاریاں کی جا چکی ہیں لیکن یہ سیلاب کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ صورتحال کچھ سنبھل جائے گی تو یہی ساری طاقتیں ایک بار پھر سار اٹھا لیں گی. یار یہ ساری طاقتیں جو مرضی سازش کر لیں جتنی دیر تک حکومت نہیں چاہے گی یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک بڑا سوال ہے اور اس معاملے میں بھی حکومت کی تو کوئی فیڈرل گورنمنٹ کی ایٹ لیسٹ کوئی سنجیدگی نظر نہیں آ رہی. ہاں یہ ضرور ہے کہ سندھ کی جو قائم علی شاہ صاحب کی حکومت ہے ان کی سیریسنس اپنی حد تک ضرور ہے اور انہوں نے اس بات کا بھی اندیہ دیا ہے کہ وہ فنڈز کی کمی کو آڑے نہیں آنے دیں گے بلکہ ہر قیمت پہ اس کے لیے فنڈز مہیا کریں گے. اس پروجیکٹ کی مخالفت میں متحرک ہونے والوں میں آگے جو ہیں وہ یہ جو رینٹل پاور پروجیکٹس کے ایجنٹس ہیں یہ، اس کے بعد یہ جو انٹرنیشنل انرجی سیکٹرز کے بڑے جو کھلاڑی ہیں وہ بھی، اور آئل امپورٹ کرنے والی جو کمپنیز ہمارے ہاں انوالو ہیں وہ اس سارے کھیل میں برابر کی شریک اور حصے دار ہیں. یار ان کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر یہ کام ہمارا پروجیکٹ توڑ چڑھ جائے تو ہم تو اتنے امیر ہو جائیں. اللہ مجھے معاف کر دے یار. 22 کیرٹ کی روٹیاں لگنی شروع ہو جائیں تندوروں میں. ہر گھر نے اپنا فوکر رکھا ہو، ہر زمیندار نے جناب ہیلی کاپٹر کے پیچھے حل باندھا ہو. ہمارے ملک میں اڑنے والے چنگچی آ جائے. ویسے تو وہ پہلے بھی اڑتا ہی ہے مگر وہ اس کی زمینی اڑان ہوتی ہے. آسمانی اڑان والے چنگچی بھی ادھر آنے شروع ہو جائے. پیسہ ہی ادھر اتنا ہو جائے کپڑے کی جگہ یورینیم اور کاپر کے سوٹ بننے لگ جائے. ہائے 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 2 کوڑا یورینیم کی قمیض سوائی ہو اور ساتھ کاپر کے لٹھے کی سلوار ہو. مایا لگائے اسے ایسی آکڑے کہ امریکہ کی آکڑ ختم ہو جائے. جتنے بھی انگریز ہیں سب ہم سے امداد لینے آیا کرے. ادھر دربار پہ لنگر کی لائن میں کھڑے ہو کے یہ چاول لیا کرے. اوباما کہہ رہا ہو پائی جی میرا حصہ، پائی جی اب میرے کنوں کا حصہ، پائی جی اتنا بڑا کان ہے آپ چھوٹی سی بوک ڈال رہے ہیں. سب منگتے ہو جائے ادھر آ کے. بجلی ہمارے ہاں اتنی آ جائے، دولت اتنی آ جائے، پہلے ہی ہم فارغ رہتے ہیں پھر ہم بالکل فارغ ہو جائے. کک پن کے دورہ نہ کرے. مشینیں منگوا لیں باہر سے گول گپے میموری کرنے والی. بھینسیں چارج کرنے والے چارجر منگوا لیں، ان کو پٹھے ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہو، بھینس چارج کی اور دودھ نکال لیا. بجلی پہ چلنے والی ویگنیں آ جائیں، ساتھ 440 وولٹ کا ڈرائیور ہو اور 220 وولٹ کا کنڈکٹر. ہائے 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 ہائے. یہ چھلیوں والے ریت کی جگہ یورینیم میں چھلیاں پون رہے ہوں اور آواز لگا رہے ہوں ایٹمی چھلی آ جو ایٹمی چھلی. بجلی اتنی بن جائے نا ہوئے کرپشن ہی ختم ہو جائے پورے ملک سے. بجلی پہ چلنے والی پولیس ہو جو رشوت دینے لگے اسے آگے سے کرنٹ پڑے.
धुआना काटने वाली भी बिजली की मशीनें आ जाए। ये जो हम धुआने को ऐसे करके उसका बेड़ा गर्क कर देते हैं ना, बिजली इतनी बढ़ जाए घरों में चोरियां ही खत्म हो जाए। हर घर में बिजली पे चलने वाला कुत्ता रख ले। हाय हाय हाय, गेट के साथ ही सोच लगा के कुत्ता खड़ा कर दिया, जब भी चोर आए वो भौंकना शुरू कर दे। बारिश हो जाए, कुत्ता शार्ट हो जाए, वो भौंकना ही ना बंद करे। हाय हाय हाय, बिजली इतनी हो गई, ऐसी पावरफुल टार्चें बना ले हम, इधर से अपनी छत पे बैठ के कतरीना कैफ को टार्चें मारे। नाज़रीन, यह वक्त है ब्रेक का, हाजिर होते हैं कुछ लम्हों के बाद। उधर से कतरीना कहे टार्च ये जलाए रखना, हमारी लोड शेडिंग हुई हुई है।